مدینہ منورہ کے اندر ایک حمام یعنی غسل خانہ تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک خاتون جس کا انتقال ہو چکا تھا نہلانے کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ تو بدکار ہے، اور اس کی کمر کے نیچے ایک لتر مارا، لیکن اس برا بھلا کہنے والی اور پھر مردہ عورت کو مارنے والی عورت کا ہاتھ جہاں اس نے مارا تھا چپک گیا۔ عورت نے بہت کوشش کی اور تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا تھا، اور اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ کو دفن بھی کرنا ضروری ہے، اس کے لواحقین الگ پریشان ہوں گے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ایک زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کا والی اور حاکم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا قدر شناس اور ان کا تفقہ اور فہم و فراست کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے بات کر کے ان کی رائے نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی 80 کوڑے اور کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1 2 10 20 50 60 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کی کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا، اور جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ یقیناً اس واقعے میں دوسروں پر بے جا تہمتیں لگانے والوں اور دوسروں پر بے جا الزام لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ رحمت عطا فرمائے۔